دوستوں، ماجد مقصود ہے۔ آج میرے پاس بہت ہی ایک اسپیشل گیسٹ ہے، میرے بزرگ ہیں اور جنگ میں اکثر وہ کالم لکھتے رہتے ہیں، ریگولر کالمسٹ ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں اور بڑا کھرا کھرا لکھتے ہیں، اور کھرے کھرے لوگوں سے بات کرنا مجھے ویسے بھی مزہ آتا ہے۔ میرے ساتھ آج محمود شام موجود ہے، جو بزرگ رائٹر ہے ہمارے۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو محمود صاحب، آپ کو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں، اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹک فورسز کو کیوں اتنا ویکن کیا جا رہا ہے، اور ڈیموکریسی کو یہاں پر پلنے نپلنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے سر؟ کہ بالکل ابتدا سے ہی ہمارا یہی سوال ہمارے ذہنوں میں بھی گردش کرتا رہا ہے، طالب علمی کے زمانے سے اب تک، اور اسی پر ہی لکھتے بھی رہے ہیں، محسوس کرتے رہے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی رہے ہیں۔ اصل میں اب کہنا چاہیے کہ نہیں کہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے کسی چیز میں، وہ ہماری جو مسلم لیگ ہے، مدر پارٹی جس نے انڈیپینڈنس حاصل کی، اس میں جو ان کا جاگیرداروں کا، زمینداروں اور سرمایہ داروں کا جو شروع سے ایک غلبہ تھا، اس کی وجہ سے یہ ہم کبھی جمہوریت کی طرف، حقیقی جمہوریت کی طرف نہیں جا سکے۔ تو جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا تو اور زیادہ ان کا غلبہ ہو گیا، ہمارے جاگیرداروں برادریوں کا۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہو یا اس کے بعد جو پارٹیاں بنتی آئیں، ان سب میں کبھی بھی اپنا جمہوری سٹرکچر ان کا نہیں رہا ہے، اور 71 کے بعد سے خاص طور پر یہ صورتحال ہے۔ اور ان کے اپنے جو انٹرنل الیکشنز ہیں، وہ بھی بس ایسے ہی ایک مصنوعی سارا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سوشل میڈیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اب آئی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ 47 سے ہی مصنوعی ذہانت کے تجربے بڑی کامیابی سے ہوتے آ رہے ہیں۔ تو میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور جب پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے اور ملک گیر ان کی شاخیں نہیں ہیں، تو اس میں پھر جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو زیادہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ پوری طرح کنٹری وائڈ ان کے سارے یونٹس ہوتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ اس کا مقابلہ بھی کیا ہے کہ ایک پارٹی چیف ہو، ایک آرمی چیف ہو، اور ایک بیوروکریسی کا سینئر ترین بیوروکریٹ ہو، اگر ان دونوں تینوں کو کوئی فیصلے کرنے ہیں کہ ملک کے بارے میں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیف کے پاس کتنا فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے سٹرکچر ہوگا، اور آرمی چیف کے پاس کتنا ہوگا، بیوروکریٹک کے پاس کتنا ہوگا، کہ پورا سسٹم ان کا موجود ہے، اس سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک سٹرکچرل امبیلنس ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں ہمارے جو بھی حالات اب تو بہت زیادہ بدترین ہیں وہ ہیں۔ اور پہلی دفعہ اور آخری دفعہ اگر کسی کو اقتدار پورے کا پورا منتقل ہوا، وہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور وہ کوئی ان کی اپنی کامیابی نہیں تھی کہ ان کو پاور منتقل ہے، کہ اس وقت 71 میں حالات اس قسم کے تھے کہ آپ کا لیگل فریم ورک آرڈر LFO تھا، اس کوئی آئین نہیں تھا۔ تو جب یحییٰ خان کو ہٹانا چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، جس میں ظاہر ہے کہ اس وقت کی فوج بھی شامل تھی، تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ پورے جو اختیارات یحییٰ خان کے پاس تھے، وہ سارے کے سارے جس کو منتقل کر رہے ہیں وہ کیے جائیں۔ بعد میں لیگل کانسٹیٹیوشنل جو فارمیلٹیز ہیں وہ بعد میں دیکھی جائیں۔ اسی میں انہیں پھر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی اس کا اختیار بھی ان کو منتقل ہوا۔ یہ سمجھنے کہ وہ پھر آرمی چیف بھی ہو گئے اور چیف ایگزیکٹو بھی ہو گئے، اور جو کچھ بھی تھا یہ سارا ہوا۔ اس کے بعد آج تک جو ہے 1988 سے جنیجو صاحب آئے، پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، میاں نواز شریف نے باریاں لی، یاسر زرداری صاحب آئے، سب۔ تو یہ پاور شیئرنگ ہے، پاور ٹرانسفر نہیں ہے کہیں بھی۔ اور کلیئرلی
جب ان کی ہو رہی تھی مذاکرات بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف صاحب کے، تو اس میں کلیئرلی کہا گیا تھا کہ بھی ڈیموکریسی پارلیمنٹ وغیرہ آپ چلائیں گے، لیکن سیکیورٹی اور فارن جو افیئرز ہیں وہ صدر پرویز مشرف کے پاس ہی رہیں گے. تو اس وقت یہ باقاعدہ مذاکرات میں گفتگو بھی ہوئی، اور ویسے جو ہے ان ریٹن یہی ارینجمنٹ ہے اب تک چل رہا ہے جو. اچھا محمود اس صاحب کی مجھے، وجہ سوری جی آپ جی پہلے کمپلیٹ کریں، لیکن میرا سر سوال یہ ہے، قطع کلامی کی معافی کیجیے سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ جو بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وڈیرے سردار یہ سبب ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی بڑا ہاتھ ہے، یا آپ زیادہ ذمہ وار میرا خیال پارٹی؟ میرا خیال ہے یہ شروع سے کہ آپ نے ایک ویکیوم کریٹ کیا اور پارٹیوں کو کنٹری وائڈ آرگنائز نہیں کیا. اس وقت بھی آپ بتا دیں کون سی پارٹی ہے جس کے ہر صوبے میں دور دراز علاقوں میں ان کی باقاعدہ برانچز موجود ہوں، اسٹڈی سینٹرز ہوں، اور کون سی پارٹی ہے جس کے ضلعی کنونشن ہوتے ہوں، پھر صوبائی کنونشن، اور اس کے ذریعے الیکشن ہوتے ہوں، ڈیلیگیٹس منتخب کیے جاتے ہوں، اور امیدواروں کے لیے بھی ورکر سے پوچھا جاتا ہو کہ کس کو آپ کی کانسٹیچوئنسی میں ٹکٹ دیں. تو یہ تو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری تھی. انہوں نے ایک ویکیوم کریٹ کیا، وہ جو کہتے ہیں اسپیس دی، تو اس وقت سے وہ جو ہے پھر عرب کا اونٹ جو ہے وہ پھر آپ کے خیمے میں پورا گھس گیا ہے. اور جمہوریت ہے 88 سے، لیکن شیئرنگ پاور میں جو کہہ رہا ہوں تو اس میں باقاعدہ ایکسیپٹ کیا، بلکہ شہید بے نظیر بھٹو نے تمغہ جمہوریت دیا آرمی چیف کو. تو یہ ہم نے خود اسٹیبلشمنٹ کو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے آنے کا موقع دیا. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پہلے بلاول بھٹو صاحب عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، اس کے بعد سب کو ہی سلیکٹڈ ہونے کی دھن سوار ہوئی. پی ڈی ایم کا آپ دیکھ لیں کیا سارا وہ کون تھا پس پردہ، اور اب اگر نگران حکومتیں ہیں تو وہ کون چلا رہا ہے. تو یہ ہم اسٹیبلشمنٹ پہ الزام تو رکھتے ہیں، لیکن جو سپیس دی گئی ہے وہ بڑی بخوشی دی گئی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سپیس وہ نہیں دی، تو ان کے ساتھ جو کچھ پھر ہوا ہے وہ آپ تاریخ کے سامنے ہے. میں آپ سے سر اتفاق تو سلائٹلی کرتا ہوں، لیکن میرا کنسرن یہ ہے، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی کمزور کیا گیا ہے، ان کو توڑا گیا ہے؟ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ الیکشنز کی بات، بالکل ابتدا سے ہی ہمارا یہی سوال ہمارے ذہنوں میں بھی گردش کرتا رہا ہے طالب علمی کے زمانے سے اب تک، اور اسی پر ہی لکھتے بھی رہے ہیں، محسوس کرتے رہے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی رہے ہیں. اصل میں جب کہنا چاہیے کہ نہیں، کو مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے کسی چیز میں، وہ ہماری جو مسلم لیگ ہے مدر پارٹی جس نے انڈیپینڈنس حاصل کی، اس میں جو ان کا جاگیرداروں کا، زمینداروں اور سرمایہ داروں کا جو شروع سے ایک غلبہ تھا، اس کی وجہ سے یہ ہم کبھی جمہوریت کی طرف، حقیقی جمہوریت کی طرف نہیں جا سکے. تو جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا تو اور زیادہ ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے جاگیرداروں برادریوں کا. جتنی بھی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہو یا اس کے بعد جو پارٹیاں بنتی آئیں، ان سب میں کبھی بھی اپنا جمہوری سٹرکچر ان کا نہیں رہا ہے. اور 71 کے بعد سے خاص طور پر یہ صورتحال ہے. اور ان کے اپنے جو انٹرنل الیکشنز ہیں وہ بھی بس ایسے ہی ایک مصنوعی سارا ہوتا ہے. ابھی آپ کے سوشل میڈیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اب آئی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ 47 سے ہی مصنوعی ذہانت کے تجربے بڑی کامیابی سے ہوتے آ رہے ہیں. تو میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور جب پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے اور ملک گیر ان کی
شاخیں نہیں ہیں، تو اس میں پھر جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو زیادہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ پوری طرح کنٹری وائڈ ان کے سارے یونٹس ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ اس کا مقابلہ بھی کیا ہے کہ ایک پارٹی چیف ہو، ایک آرمی چیف ہو، اور ایک بیوروکریسی کا سینئر ترین بیوروکریٹ ہو. اگر ان دونوں تینوں کو کوئی فیصلے کرنے ہیں کہ ملک کے بارے میں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیف کے پاس کتنا فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے اسٹرکچر ہوگا، اور آرمی چیف کے پاس کتنا ہوگا، بیوروکریٹک کے پاس کتنا ہوگا، کہ پورا سسٹم ان کا موجود ہے، اس سے وہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو ایک اسٹرکچرل امبیلنس ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں ہمارے جو بھی حالات اب تو بہت زیادہ بدترین ہیں وہ ہیں. اور پہلی دفعہ اور آخری دفعہ اگر کسی کو اقتدار پورے کا پورا منتقل ہوا، وہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. اور وہ کوئی ان کی اپنی کامیابی نہیں تھی کہ ان کو پاور منتقل ہے، کہ اس وقت 71 میں حالات اس قسم کے تھے کہ آپ کا لیگل فریم ورک آرڈر LFO تھا، اس کوئی آئین نہیں تھا. تو جب یحییٰ خان کو ہٹانا چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت کی فوج بھی شامل تھی، تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ پورے جو اختیارات یحییٰ خان کے پاس تھے وہ سارے کے سارے جس کو منتقل کر رہے ہیں وہ کیے جائیں. بعد میں لیگل کانسٹیٹیوشنل جو فارمیلٹیز ہیں وہ بعد میں دیکھی جائیں. اسی میں انہیں پھر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی اس کا اختیار بھی ان کو منتقل ہوا. یہ سمجھنے کہ وہ پھر آرمی چیف بھی ہو گئے اور چیف ایگزیکٹو بھی ہو گئے، اور جو کچھ بھی تھا یہ سارا ہوا. اس کے بعد آج تک جو ہے 1988 سے جنیجا صاحب آئے، پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، میاں نواز شریف نے باریاں لی، یاسر زرداری صاحب آئے، سب. تو یہ پاور شیئرنگ ہے، پاور ٹرانسفر نہیں ہے کہیں بھی. اور کلیئرلی جب ان کی ہو رہی تھی مذاکرات بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف صاحب کے، تو اس میں کلیئرلی کہا گیا تھا کہ بھی ڈیموکریسی پارلیمنٹ وغیرہ آپ چلائیں گے، لیکن سیکیورٹی اور فارن جو افیئرز ہیں وہ صدر پرویز مشرف کے پاس ہی رہیں گے. تو اس وقت یہ باقاعدہ مذاکرات میں گفتگو بھی ہوئی، اور ویسے جو ہے ان ریٹن یہی ارینجمنٹ ہے، اب تک چل رہا ہے جو. اچھا محمود اس صاحب کی مجھے، وجہ سوری جی آپ جی پہلے کمپلیٹ کریں، لیکن میرا سر سوال یہ ہے، قطع کلامی کی معافی کیجیے سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ جو بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وڈیرے سردار یہ سبب ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی بڑا ہاتھ ہے، یا آپ زیادہ ذمہ وار میرا خیال پارٹی میرا خیال ہے یہ کر رہے ہیں؟ ابھی عمران خان نے پچھلی دفعہ الیکشن کرنے کی کوشش کی، اس کی پارٹی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو پیٹریاٹ میں تبدیل کر دیا گیا، اور ابھی اس کو اپنا کیا نام ہے جو پارٹی ہے آپ کی PTI، اس کو توڑا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کو بھی ایک دفعہ نکال دیا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو کیا اتنی مارجن ہے کہ وہ اتنی آئیڈیالاز اس ملک میں بن سکیں؟ کہ میں پھر وہی بات اپنی دہراؤں گا، کیونکہ میں ان چیزوں کو بہت ہی قریب سے غور سے دیکھتے آ رہے ہیں. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بھی بہت ہمارا قریبی رابطہ ایز اے جرنلسٹ رہا. ان کے ساتھ الیکشن کمپین 1970 کی ہم ان کی گاڑی میں ہی بیٹھ کے لاڑکانہ، جیکب آباد اور کشمور وغیرہ گئے. اس کے بعد بھی رابطہ رہا، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی رہا، پھر بعد میں مشرف صاحب، مولانا فضل الرحمان وغیرہ. تو میں جو بات کوشش کر رہا ہوں واضح کرنے کی، وہ شاید پوری طرح کنوے نہیں ہو رہی. یہ پارلیمنٹ کی ماں ہے برطانیہ، وہاں جو بھی پارٹیاں ہیں ان کی باقاعدہ کنونشن ہوتے ہیں، اور اس میں کینڈیڈیٹس وغیرہ الیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر ہوتا ہے. اور امریکہ میں پریزیڈنشل ہے، وہاں تو بہت لمبا پروسیس ہے، پہلے پرائمریز ہوتی ہیں، پھر پارٹی نومینیٹ کرتی ہے.
تو یہاں جو ہے میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ 1947 سے ہی جو آرگنائزڈ نہیں تھی، منظم نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے پاکستان بنا لیا، اور یہ پاکستان سب لوگوں کے لیے تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تو مسلم لیگ کا نام ہی بدل دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کہتے تھے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. تو آپ جب حکومت ملک مل گیا آپ کو، اس کے بعد آپ کے پارٹی میں کرسچنز بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، اور آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی پارٹی نہیں بننی چاہیے جس میں کوئی پاکستان کا شہری شامل نہ ہو سکے کسی بھی وجہ سے. تو وہ اس پہ ہماری کوئی بھی پارٹی جو ہے پوری نہیں اتری ہے. اور شروع سے دیکھ لیں، اور مسلم لیگ کو صرف 3-4 سال بعد ہی ایسٹ پاکستان میں بڑی شکست ہوئی تھی. جگتو فرنٹ جیتا تھا، وہاں بہت سیٹیں ان کی ساری چلی گئی تھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے ہماری جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نئی پرانی، they didn't behave like a political party. وہ ایک گروہ، اور اب تو وہ ساری موروثی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو 20-25 سال سے پارٹی سے وابستہ چلا آ رہا ہو، اس کو کبھی پارٹی کا صدر یا بڑا عہدہ کو ملنے کا امکان ہو سکتا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں، جو پارٹیوں کا بنیادی سٹرکچر کمزور ہے، اس میں اگر ہم شروع سے کہیں گے پھر کیا کہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا دخل تھا. اس وقت تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے، لیاقت علی خان بھی تھے. اس وقت جو مسلم لیگ نے غلطیاں کی ہیں، اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط نہیں تھی. تو آپ کی جمہوریت کی بنیاد جو ہے جس بیس پہ رکھی گئی، اسی میں پھر آپ کے ایسٹ پاکستان بھی انہی چیزوں کی وجہ سے الگ ہوا. اور یہ چیز غور کرنی چاہیے کہ اب بھی جو پارٹیوں کی پی ٹی آئی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ایک ظلم ہو رہا ہے، اور ایک انا کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ وہ برداشت اور تحمل اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ آپ پہ ہمیشہ سے حاوی ہے. 2018 میں عمران خان کو لایا گیا تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے، عمران خان بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی، کہ ہم ایک صفحے پر ہیں. اور پہلے یہی دعوے میاں نواز شریف بھی کرتے تھے، اور بے نظیر بھٹو بھی جب آئی ہیں 1988 میں، وہ تمغہ جمہوریت تو میں نے بتایا دیا، وہ حلف اٹھانے یا پارٹی بننے سے پہلے جا کے آرمی چیف اسلم بیگ سے ملی. اس کے بعد 93 کی جو تھی حکومت، اور جب میاں نواز شریف کو غلام اسحاق خان نے ہٹایا اور وہ سپریم کورٹ سے بحال ہو گئے، تو اس کے بعد بھی آرمی چیف جا کے ملے. جب حالات دیکھے ہیں، پہلے اپوزیشن لیڈر سے ملے، پھر اس کے بعد وہ گئے ان کے پاس میاں نواز شریف. انہوں نے شرط لگائی کہ بھی آپ صدر بھی مستعفی ہوں تب میں مستعفی ہوں گا. تو اس وقت جو ہے کیوں ایسا کیا جا رہا تھا کہ منتخب وزیر اعظم جو سپریم کورٹ سے بحال بھی ہو گیا، اور وہ آرمی چیف کی بات مان رہا ہے، اس پہ وہ اپنے منتخب حیثیت سے استعفیٰ دے رہا ہے. تو میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ویکیوم کریٹ کیا ہے، جس کو ایک مضبوط آرگنائزیشن نے، میں جب لکھا تھا 2-3 ہفتے پہلے ہی کہ پاکستان میں اسٹیٹ کے 4 ستون نہیں ہیں اس طرح سے، اس میں ایک 5واں ستون آ گیا حالات کی وجہ سے، اور وہ ان 4 سے مضبوط ہو گیا. تو مقننہ ہو یا وہ ایگزیکٹو ہو یا میڈیا یا جوڈیشری، وہ اپنی جو بھی ان کے تھی بنیادیں، ان کو وہ نہیں فالو کرتے، اس لیے وہ پھر ادھر جو ہے یہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اچھا سر، جو جی جی ماؤ شاہ زیتونگ نے جو صاحب، کہا جی 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 پاور کمپلیٹ کریں. تھرو دی بیٹل آف گن. جی جی آپ بھلے کمپلیٹ کریں سر، کمپلیٹ جی کریں. میں کہا ماؤ زیتونگ نے جو کہا تھا پاور گروز تھرو دا بیرل آف گن.
یپ. تو ہمارے یہاں اس پہ بڑی وزیداری سے، مستقل مزاجی سے عمل ہوتا ہے اس پہ. اور ہر پارٹیوں کے بھی آرمڈ ونگ ہیں سب کے. ہاں. اور جو کچھ کراچی میں حالات و واقعات جو ہوئے وہ بھی ان آرمڈ ونگز کی وجہ سے ہی خراب ہوئے. تو یہ ہے کہ جب تک میں تو ابھی ملک کے اس کا بحران کا حل بھی یہی بتاتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹی اپنا ڈیموکریٹک سٹرکچر ذمہ داری سے نہیں بنائیں گی اس وقت تک یہ صورتحال اسی طرح ہی چلتی رہے گی. کوئی الیکشنز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا.